صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ایک چیز جس کے ذریعے میں دوسرے کو یاد دلاتے کہ today is یوم الجمعہ، وہ کیا ہے؟ صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھے. اور جمعے کے دن کہتے ہیں نا عام دنوں سے زیادہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم بابرکت کام کرتے چلے جائیں. اچھا سو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک غلطی ہم سب سے ہو رہی ہے انفارچونیٹلی، جانتے ہوئے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، عالماً عامداً ہم ایک غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جو اہم چیز ہے اور جس کے ذریعے ہمیں بہت 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 ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، خوشیاں مل سکتی ہیں، اور جس سے ہمیں کنیکٹ ہونا چاہیے، جو اللہ کا کلام ہے، ہم پھر بھی پریکٹیکلی جس طرح ہونا چاہیے جس لیول پر، اس لیول پر کنیکٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری غلطی ہے. اب یہ جو ہماری مشکل ہے اور یہ جو گلٹ ہے جو ہمیں کھا رہا ہے، مار رہا ہے، اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ تو ہم سٹیپس لیں. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی خسرین. ٹھیک ہے، اور خسرین کے پاس میرا دل چاہتا ہے جب آپ لوگ یہاں سے جا رہے ہو، آپ کا قرآن اتنا، آپ کا اپنا قرآن جو ہے، آپ کا جو پرسنل قرآن ہے، اتنا خوبصورت سجا ہوا، پیارا، ظاہر باطن اور سمجھا ہوا، اس سے آپ کنیکٹ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا ڈریم ہے اور اس کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو فیل ہو وہ کنیکشن. ٹھیک ہے. اچھا سو how can I reach to this destination, to this beautiful supreme my goal of my life, جو سب سے بڑا گول ہے، سب سے اہم گول ہے میری زندگی کا، کہ جس نے مجھے بنایا ہے اور جس لیے بنایا ہے اس کا کلام میں نہ پڑھوں اور زیادہ انجوائے نہ کروں. سو نمبر 1 کانسیپٹ جو ایک ذکر ہے آپ نے ہمیشہ کرنا ہے، وہ کون سا ذکر ہے؟ موبائل کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر یعنی جو آپ کے دل میں چھایا رہتا ہے، جیسے جو ذکر پتہ کسے کہتے ہیں کہ آپ بھولتے ہی نہیں ہو، آپ کے لیے بہت اہم ہے. تو آپ لوگ جیسے ہی مجھے دیکھتے ہو ادھر کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل مل سکتا ہے، ہمیں موبائل مل سکتا ہے، ہمیں موبائل، تو موبائل کا ذکر آپ لوگ بھولتے ہی نہیں ہیں. اتنا ذکر ہے موبائل، ذکر ہے موبائل. سو میں اسی عنوان سے کہہ رہی ہوں ذکر مینس جو آپ کے دل میں رہے. ٹھیک ہے، جس کی آپ کو خواہش ہو، جس کو آپ بھولے نہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذکر. نہ جو صرف زبان پہ ہو. ٹھیک ہے، سو ایک ذکر ہم نے کرنا ہے آج، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے ہمارا الٹیمیٹ گول. وہ ذکر ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 2، سو بیوٹیفل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی. سب مل کر کے حی، یا یو فیل حی. وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کون ہے؟ حی. حی ایسا کہ حیُّ. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ ذکر بڑا پیارا ذکر ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گی یہ کون سا ذکر ہے، کیسا ذکر ہے، اور اس سے کیسے ہم اپنے اس گلٹ کو مرڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحی القیوم نزل، یا یہاں پہ قرآن کے نزول کی بات ہوئی کہ یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے، جو نبی کے قلب مقدس پر نازل ہوا، یہ حی قیوم کا ہے اور یہ حی ہے. سو پہلا ذکر ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے. ذکر سے مراد یہ نہیں کہ یا حی یا قیوم صرف کہنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی وہ کہتے ہیں تاکہ اس منزل تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ ذکر کیا؟ ذکر یہ ہے کہ یہ قرآن حی ہے، یہ قرآن زندہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی زندہ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ دیکھیں قرآن یقیناً نازل ہوا ہمارے بہت ہی ہمیں جو بہت چاہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہمیں چاہتے ہیں،
اتنے پیارے 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 جاننے والے نبی کے پیارے پیارے سے دل پر ہوا نازل. اچھا اس کے بعد یہ سفر جاری ہے. کیسے؟ نازل ہونے کے بعد آیا ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان پاک پر آیا نا. لسان سے کہاں گیا؟ ہمارے کانوں تک, ہمارے کانوں سے ہمارے دلوں تک. اچھا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ نبی کے قلب سے ہمارے قلب تک, ہے نا. دل سے دل کا سفر ہے. اب نبی کے دل سے نبی کے لسان پر آیا. نبی کے لسان پر آ کر ہمارے کانوں سے, دیکھیے آپ 2025 میں مثلاً جو بچے پیدا ہوئے وہ اب سن رہے ہو, اتنا زمانہ آئے گا وہ لوگ سنیں گے, ان کے کانوں ان کے دلوں تک قرآن کا میسج پہنچے گا. تو یہ نزول کا سلسلہ, یعنی نزول ان دیٹ سینس کہ یہ زندہ ہے اور ابھی بھی پہنچ رہا ہے, پہنچتا رہے گا. یہ حی ہونے کا, یہ زندہ ہونے کا سلسلہ, یہ سفر, یہ جرنی اسی طرح جاری اور ساری ہے. Did you get my point? Yeah? سمجھ آیا؟ So میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سورج, سورج کیا ہے؟ ہر روز رائز ہوتا ہے, ایوری ڈے فریش, جدید, اور آپ کو ایک نئی روشنی دیتا ہے. وہی سورج ہے لیکن ہر روز. اسی طرح آپ دن میں اگر 3 دفعہ قرآن سے کنیکٹ ہوں گے, وہ 3 دفعہ آپ کے سامنے رائز ہوگا, ظاہر ہوگا اس کا نور, ٹھیک ہے, اور آپ پہ طلوع کرے گا. آپ کے لیے وہ زندہ ہے, اسی وقت وہ نزول کر رہا ہے, آپ یہ سمجھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نزول کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ نحنو نزلنا الذکر و کوئی کمپلیٹ کرے گا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کون تھی یہ پیاری سی ہماری بیٹی؟ Because I love your tajweed, therefore I'm asking. I couldn't see you. Can you stand? MashaAllah. So you know the Quran a bit? Okay. How? آپ نے کہیں سے پڑھا ہے؟ اچھا, کہاں سے؟ Oh, MashaAllah. So you've done some hifz. How many paras? 30 ke 30? So you're Baneen. Oh, Baneen Jaan ke liye salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ummul Baneen. Only Baneen. Okay, MashaAllah. What Baneen? Baneen Fatima. Subhanallah. Wow. So, یہ تو بہت بڑی بات, ہمارے پاس اور کتنے حافظ, بے شک کچھ پارے کیوں نہ. Oh wow, you too. MashaAllah, 3. I didn't know. مجھے نہیں بتایا کہ راضیہ, آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوش نصیب ہے, آپ کی بیٹیوں میں 3 حافظہ یہ کل قرآن ہے. I didn't know. آپ کو پتہ تھا؟ Okay, so we have 3 only. آپ تینوں کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا. 3 اور کون ہے جو اور؟ اوکے ماشاءاللہ 4 اور کھڑے ہو جائیں جو بھی ہے. Oh, you are there too. 5 ماشاءاللہ. اور یہ گوہر نکلتے جا رہے ہیں, hidden treasures. Okay, so ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے آپ بھی. Oh wow, 1 2 6. That's it. Okay, so what about full Quran or half? Full, wow. Full. Are you full? MashaAllah, all of them are full. Subhanallah. تو آپ بیٹھ جائیے, بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے ان کا ہمیں خاص احترام کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. میں ٹیچر سے بھی کہہ دوں, مینجمنٹ سے بھی کہہ دوں کہ ان کا بہت احترام ہے, الگ سے احترام ہے, اور ان کو نہ وارڈنس ڈانٹ سکتی, وارڈنس نہیں ہماری یہاں پر, ان کو بھی کہنا ہوگا, اور نہ ٹیچر. صحیح سمجھائے گی ایکسٹرا ادب کے ساتھ, ایکسٹرا ادب. تو میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ
دنیا والے جسمی مس یونیورس پتہ نہیں مس ورلڈ بناتے ہیں، تو ہماری اصل مس بیوٹی اور مس جو ایکچوئل مس یونیورس ہے وہ آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سر پہ تاج ہونا چاہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اٹس بیوٹیفل. سو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ زندہ 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 تابندہ، اور ہر دفعہ جب آپ پڑھیں اسی وقت فریش آپ پہ جاری ہو رہا ہے. حدیث میں یجری کمجر الشمس، جس طرح سورج ہر روز یا ہر دفعہ، اسی طرح قرآن بھی جب آپ اس کو کھولتے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ I'm connecting to this beautiful words of wisdom جو کہ حی alive ہے، زندہ ہے، معجزہ ہے، حی القیوم ہے، جو کہ خود بھی حی قیوم. ٹھیک ہے؟ آپ کچھ مثالیں دیں گے، ہم لوگ اس کو واقعی زندہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایکچولی I think we don't feel it، کہ ایک زندہ جس سے میں آپ کو آگے بھی جا کے کچھ بہت سے پروفز دوں گی کہ آپ فیل کرو گے کہ اچھا یہ تو زندہ ہے. ایک کام جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ استخارہ. انفارچونیٹلی کہ ہم صرف اس طرح سے سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے راستے نہیں ہیں. تو استخارے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ زندہ سمجھتے ہیں نا، کہ یہ میری مشکلات کو سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں بھی کنفیوز ہوں، اور یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مجھے بتائے گا کہ مثلاً راضیہ کیا ڈیسیجن لو. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ زندہ ہے، یہ مجھے سمجھ رہا ہے، یہ میرے حالات سے، کیونکہ حی قیوم کا کلام ہے، یا الحی القیوم نزل ہے نا، تو اس لیے یہ مجھ سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ بٹ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس حسین راستے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حی و قیوم ہے. نمبر 1 میں نے آپ کو سورہ آل عمران یا نمبر 2 کی آپ کو آیت بتائی ہے جو کہہ رہا اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. تو یہ نزول اس حی کا ہے جس کو حیات کو اس نے برقرار رکھنا. اچھا جی، اب آئیں اس کتاب کو سب سے پہلے حدیث سے یوں بتایا گیا ہے کہ اس کو فیل کرو، ٹچ کرو. صحیح نا؟ یعنی ہمیشہ کوشش نہیں کرو کہ اگر زبانی یاد ہے تو ہم زبانی پڑھتے ہی چلے جائیں. نہیں، کہ اگر آپ کو یاد بھی ہے تو دیکھ کے پڑھو. سنا ہے نا یہ؟ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹچ کرنا اور کنیکٹ ہونا اور مصحف سے رابطہ کرنا اس کا بھی بہت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 1. اچھا، نمبر 2 جب آپ نے اس کو اٹھایا، آپ سب اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو دیکھا، صرف جلد کو دیکھا بھی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا بھی پوری کائنات پر اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے. پھر اب آپ اس کو کھولتے ہیں، آپ سب کھولیں. جیسے آپ نے اس کو کھولا، کہتے ہیں آپ کا دل، آپ کا دماغ سب کھل جاتا ہے. شرح صدر، سچ مچ آپ کوئی مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ آپ قرآن کھولیں اور خدا آپ کا دل نہ کھولے. ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ کے گھر میں ہو اور آپ اس کو پورے دن ایک دفعہ بھی نہ دیکھو؟ اس کو ہم نہیں دیکھتے، اس کو ہم نہیں کھولتے، اس کو ہم اپنے دل سے نہیں چھوتے. صرف ظاہری بوسہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ دل کا بوسہ لینا ہے. تو یہ جیسے ہی مفتوح کیا، اس کو ہم نے کھولا، فتح قلب، شرح صدر آپ کے وجود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شرم کی بات ہے، ماں باپ گھر میں ہیں اور آپ انہیں پیار سے نہیں دیکھتے ہو، چومتے نہیں ہو، بات نہیں کرتے ہو. اٹس اے پیٹی کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اس کو کھولنے کی زحمت بھی نہ کریں. تو یہ بہت ہی ناشکرا اور بد اخلاق اور بدتمیز بچہ ہوگا جو والدین کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا. اور ہم اسی طرح مہجور فرما رہے ہیں، اپنے رب کے کلام کو مہجور کر رہے ہیں.
اچھا جی. سو دوسرا اسٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے. اب اس کو کھولنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھیں جو جیسے کہتے ہیں نا کامن ایریا، یا جہاں بار بار آپ کی نظر پڑتی ہو، ایکسیسیبل جگہ. آپ لوگوں نے اپنے قرآن کہاں رکھے ہوئے؟ قبروں میں نظر آتا ہے؟ سامنے؟ نو. ہاں سچ بتائیں، اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور جب آپ اس کو بالکل ایکسیسیبل رکھیں گے نا اپنے پاس نزدیک، دیکھیے قرآن کا یہ احترام نہیں ہے نا کہ آپ اس کو کہ کیوں کہ بہت محترم کتاب ہے تو تھوڑا دور رکھنا ہے. نہیں، حتیٰ احترام، نو ڈاؤٹ احترام کرنا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ مثلا ایون کچن میں، مثلا آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی بہت ایک اچھی سی محترم جگہ ہے، کوئی اچھا سا کاؤنٹر ہے، ڈیفینیٹلی بے احترامی نہیں کرنی، میں صرف ایکسیسیبل ہونے کے لیے مثالیں دے رہی ہوں کہ بہت اچھی سی جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے رکھا جہاں بار بار آ رہے جا رہے. اور کہتے ہیں صرف ایک دفعہ نہیں پڑھو. ٹھیک ہے. امام خمینی کے بارے میں وہ دن میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ پڑھنے سے آپ اس کو ڈیوائڈ کرو، کئی بار آپ کی ملاقات ہوتی. جیسے نماز بھی کئی بار، ایسا نہیں ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ دو. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں آفس جاتی ہوں، میں کام کرتی ہوں، بلا بلا بلا، تو میں نا ساری قضائیں ایک ساتھ ایک دفعہ ہی چھکا لگا دیتی ہوں، میں بس ختم. تو میں کہتی ہوں نہیں، اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ بس تم نے 5 پڑھنی ہے پڑھ لو، کہیں سے بھی کبھی نہیں، اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. So it's better to divide, little here and there, آتے جاتے پڑھتے جاؤ. So that kind of connection even we need to have with this beautiful book of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So number 1, بہت اچھی سی جگہ پر اس کو آپ نے خوبصورت بھی بنانا ہے. میں آپ کو کہوں گی کہ آپ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے تک ایک بک مارک بنائیں. قرآن کا بک مارک ہوتا ہے نا، قرآن مارک بنائیں، اس میں آپ لکھیں کچھ چیزیں. ٹھیک ہے. آپ نے خود سے ڈیزائن کریں اپنا بک مارک قرآن کا. اس میں ایک چیز آپ لکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کا پہلا گول ہونا چاہیے قرآن بڑی، یا بڑی یعنی جو پیئر انرجی ہے. دیکھیں دوستوں کی ایک انرجی ہے نا، ماحول کی ایک انرجی ہے نا، لوگ سب یہ کر رہے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے. دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے. سب یہ کھا رہے، میں بھی یہ کھا رہی تھی، سب یہ پہن رہے، میں بھی یہ پہن رہی تھی. تو یہ جو سب ہوتے ہیں نا، یہ سب بہت انرجی ہوتی ہے. everyone is doing this, تو یہ پیئر پریشر جسے ہم کہتے ہیں. پیئر یعنی تھینک یو، جو پریشر، پازیٹیو پریشر ہم انرجی کے طور پر پیئر کریں. سو ایکسیسیبل جگہ، یا ڈیکوریٹنگ دا قرآن اینڈ یوزنگ دا پیئر انرجی، پیئر کی انرجی کو یوز کریں پازیٹیولی. تو اس کے لیے کیا بنانا ہے ہم نے؟ اپنے پیئر کو بڑی میں تبدیل کرنا ہے. ہاؤ یو کین ہیو بڑی، قرآنی بڑی، قرآنی ہم مباحث جو قرآن کے بارے میں آپ کو یاد دلائے اور آپ کے ساتھ قرآنی گفتگو کرے. Is it possible to have قرآنی بڑی or no? Yes. Yeah? People have it? Yes. Yeah? اچھا، کیا کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں؟ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. قرآنی بڑی کے ساتھ ایک رکھیں، مثلا جیسے جو آپ سے تھوڑا بہتر ہے قرآن. ابھی جو ہماری 6 ان کو میں بہت ہی اچھا سا ٹائٹل دوں گی. ٹھیک ہے. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھوں گی، پھر آپ کو ایک اچھا سا ٹائٹل دینا ہے ان 6 ہماری نورانی سولز کو انشاءاللہ. ان کی تو آپ لوگوں نے پیچھے پڑ جانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر سوچیں یہ سب سے زیادہ امیر ہے، ان کی پاکٹ میں ہمیشہ پیسہ ہوتا ہے اور سب کو پتہ نہیں کیا کیا خرید کے دیتی ہیں. جو سب کو پیسے دے رہا ہو، آپ اس کے پاس جاؤ گے نا کہ مجھے بھی دے دو، آج مجھے بھی کچھ کھلا دو. ٹھیک ہے. سو یہ لوگ اتنے امیر ہیں. آپ یہ سب انشاءاللہ ان کا اخلاق بھی سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ نے ان کے پیچھے لگنا ہے، تھوڑا بہت ان سے فائدہ اٹھانا ہے، دوستی کرنی قرآن بڑی اور دوسرے. سو یو شوڈ ہیو سم ون فور شیور، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جس کا قرآن آپ سے
بہتر ہو انشاءاللہ. اور کچھ نہ کچھ کریں. کوئی مثلاً آپ یہ تھیم رکھیں کہ کیا ایوری ڈے 1 پیج, ہر روز 1 پیج میں نے قرآن کا پڑھنا ہے. مثلا 1 پیج, جیسے میں کہتی ہوں ڈے اگر آپ پڑھیں گے قرآن کے بارے میں تو یہ کیا ہوگا, تو وہ آپ کو قرآن سے آپ کی زندگی کو وہ بہت زیادہ منور رکھے گا. سو ہر روز اگر آپ 1 صفحہ پڑھیں قرآن کا, تو قرآن میں کتنے صفحے تھے؟ 600. اچھا جی, تو 1 سال میں آپ کتنے پیج پڑھ لیں گے؟ یا ڈیفینیٹلی. اور 1 پیج پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا ہاں, واو, you are so good. So you people are having all this kind of experiment, mashallah. So 1 پیج پڑھنے میں تقریباً I think میکسیمم 4 منٹ لگتے ہوں گے, میکسیمم. I think پیج بھی ڈپینڈ کرتا ہے, میں اس کو معیار قرار دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور عثمان طاہا والی جو قرآن ہے, تو اس کو شاید I think 3 to 4 minutes لگتے ہیں. So 4 minutes per day آپ equal to like اگر آپ اس کو کریں 30 days میں تو کتنے منٹس بنیں گے؟ 120 days. Minutes, sorry, hours ہے جو بھی کیا, minutes, yeah. So 120 minutes, yeah. So 120 منٹ 1 مہینے میں بنیں گے. 120 منٹ یعنی کتنے گھنٹے؟ only 2 گھنٹے. دیکھیں ہر روز 4 منٹ اگر آپ دیں گی, 1 پیج اچھی طرح اگر آپ پڑھیں گی, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا گول ہونا چاہیے. آپ مجھے یقین آپ اور زیادہ پڑھتے ہو گی, لیکن یہ منیمم کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کم از کم یہ تو ہو. بے شک آپ کل جو بھی چاہے اپنی یونیورسٹی لائف آپ کی اسٹارٹ ہو, جو بھی آپ جتنے بزی ہو جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں دس از دا منیمم نالائق ترین بندے کا یہ کام ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو منیمم والا بتا رہی ہوں. ورنہ آپ دیکھیے ماہ محرم آئے گا تو آپ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں صحیح 3 صفحے پڑھو گے. پھر ماہ رمضان آئے گا تو آپ 10 صفحے پڑھو گے, ٹھیک ہے. اور پھر ہر ولادت شہادت پر اگر آپ سوچو میں ڈبل ٹرپل پڑھوں گی, تو سال میں آپ کا رمضان المبارک کے علاوہ ایک قرآن یقیناً ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا سا سمجھا ہوا ریفلیکشن کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, کم از کم ابھی پہلے ہم اسٹیپ اٹھا لیں, ٹھیک ہے. سو number 1, we need to decorate our Quran. Number 2, keep it somewhere which is accessible. And number 3, to have a Quran buddy. قرآنی دوست کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی لیے میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ نے وہ بنانا ہے, ایک بک مارک بنانا ہے جس میں آپ نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو لکھنا ہے کہ یہ قرآن جس کو مجھے پروردگار عالم نے کہا ہے اس سے رابطہ کرنے کا, اس کو جو ہے میں نے کم از کم 1 پیج a day, یہ میرا گول ہونا چاہیے. آپ 2 پیج a day کر لے, اگر آپ 10 پڑھتے 10 کرتے, لیکن منیمم از 1 پیج a day, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں پڑھوں گی, ٹھیک. ایکسٹرا جب ٹائم ہو, یہ ایک بہت بڑی انسلٹ ہے. ہونا کیا چاہیے کہ میں نے قرآن کے لیے سب سے پہلے ٹائم نکالنا ہے. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں, ہم سب کے ساتھ اس غلطی میں مبتلا ہے. اچھا جب ایکسٹرا ہو, بالکل ایکسٹرا ٹائم ہے, کون سی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ جب بھی بالکل ٹائم نہیں ہے. جیسے ہی میں ریٹائر ہوگی, بوڑھی ہوگی, بیکار ہوگی, بور ہونے لگی, میں کہتی ہوں اچھا بچوں آ جاؤ میں بیکار ہوں, تو آپ کہیں اب ہم نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. آپ نے تو جب آپ بزی تھے آپ نے کہا میں نے نہیں ملنا آپ سے, اب تو آپ کو آپ بور ہو رہی ہیں اس لیے ہم آ جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ہم اس طرح کرتے ہیں. اکثر بابا جان کہتے تھے کہ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ اسلامک سینٹرز نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ کوئی قرآن پہ کام ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. جو اب پھر کہتے ہیں, تو اس سے پہلے جب بزی ہوتے ہیں کہتے ہیں نو وی آر بزی, So یہ بہت بڑی انسلٹ ہے, اوکے. So this excuse that I'm busy, because I have any exams, I need barakah in my time,
کیونکہ مجھے ٹائم میں برکت چاہیے، اس لیے میں نے برکت والی کتاب کو پڑھنا ہی نہیں ہے. تو قرآن ہنس رہا ہوگا کہ اچھا اس کو ٹائم میں برکت چاہیے اور وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے. مجھے جتنا قریب رکھیں گے اتنے زیادہ برکت آئے گی. اور یہ میرا تجربہ ہے. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ میرے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے اور میں نے اپنا کام کرنا ہے اور پھر میں نے جانا ہے، اور میں قرآن کا نیگلیکٹ کرتی ہوں، اسے نہیں پڑھتی اور چلی جاتی ہوں. وہ کام جس کام کے لیے جاتی ہوں وہ کام تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے، اس میں ایک گھنٹہ اور کمپلیکیشن آتی، کوئی چیز ڈھونڈ رہی وہ نہیں مل رہا، ایڈریس تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، واٹ ایور. لیکن جب میں پڑھ کے جاتی ہوں وہ کام جس کو گھنٹہ لینا تھا وہ جو ہے وہ 40 منٹس میں ہو جاتا ہے. ہوا نا؟ ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں میں بہت بزی چیز کرنا ہے، مجھے بھی تیار ہونا. تو تیار ہونے میں اگر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کریں گی تو آپ 10 منٹ میں بہت اچھا تیار ہو جائیں گی. لیکن قرآن کے بغیر آپ جائیں گے کہ میں تیار ہونا ہے، میں وہاں جانا ہے، مجھے قرآن کی ٹائم نہیں ہے، تو آپ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، کچھ خراب ہوگا، بس کچھ بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. تو آپ 20 منٹس میں تیار ہوئی. تو وہ 5 منٹس جو قرآن کو دینا تھا اس کی جگہ شاید آپ کو 10 منٹس ایکسٹرا پریشانی میں دینا پڑے. So therefore I truly admire this amazing dua of our soul mother جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جناب سیدۃ النساء العالمین. What she says ربی فرغنی اور اللہم فرغنی لما خلقتنی میں. او اللہ make me free. او اللہ یا فارغ کر دے مجھے، make me free. کس کے لیے؟ جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، جس کام کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے کہ میں تجھ سے کنیکٹ ہو جاؤں، اس کے لیے مجھے فراغت دے دے. ٹھیک ہے. ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اور ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جب امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی تو بہت سے لوگ جو اسی ہماری طرح کے کہتے تھے I'm busy, I have this goal, that goal, this is a list of my wish list or whatever, کہ میں نے پہلے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، پھر یہ ڈگری لینا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے. تو جن کی اس طرح کی لسٹ بنی ہوئی تھی اور اس سے بہت زیادہ اسٹک تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں بلا رہے ہیں، پہلے ہمارا وہ تھوڑا سے 2-3 میٹنگز ہیں بزنس کے بارے میں، لیٹ می گو ٹو دس سٹی اینڈ دیٹ سٹی، پھر میں آتا ہوں. دوسرے نے بھی کہا ہاں مجھے بھی ایک اور کام ہے، میں پھر آتا ہوں، ڈیلے کیا. اور پتہ ہے وہ لوگ کب آئے؟ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے. اتنا پچھتائے، کہا ہم نے پہلے لبیک نہیں کہا، پہلے کام ختم کر تو پھر آتا ہوں. جیسے ہم نماز پڑھی کہتے ہیں نا پہلے کام پھر. امام نے کہا، انہوں نے کہا میں نہیں آتا، آؤں گا امام، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آؤں گا، لیکن میں ابھی نہیں آ سکتا، میں پہلے اپنے کام ختم کر لوں. لیکن یہ ہم لوگ کرتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہے. The same thing is happening to us in our day-to-day life, کہ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ if I am free then I am going to sit with this beautiful book of Allah Tabaraka wa Ta'ala, otherwise I don't have time. اچھا ایک اور کام جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر روز، میں تو کہوں گی ڈیلی، جتنے بھی آپ بزی کیوں نہ ہو، ضرور 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 ایک آیت کو رکھیں جس کو ویکلی ایک آیت آپ لوگ یاد کریں، حفظ کریں. ٹھیک ہے. حفظ کو ضرور رکھیں اپنی زندگی. وہ آیت جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو سلوشن، جس کے ذریعے آپ کو جو ہے مزہ ہے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو. ٹھیک ہے. وہ بہت بہت زیادہ. مثلا میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کا، جن کا حرم ایجپٹ میں ہے. آپ کے بارے میں تھا کہ آپ نے آئی تھنک ایجپٹ میں 7 ایئرس تقریباً گزارے، اور آپ پوتی تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور بہو تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اور آئی تھنک امام شافعی کسب حدیث کرتے تھے سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا سے، اور بہت سے دوسرے عرفاء علماء. تو آپ نے 6000 times قرآن کو کمپلیٹ کیا. How many times?
اور آپ کا ڈریم یہ تھا کہ I wanna die, and it means I wanna meet my Lord, my Allah, my Arhamur Rahim, while I'm having Quran on my lips and in my heart, قرآن کی تلاوت کے دوران and میرا stomach خالی ہو. تو آپ روزے میں تھی اور قرآن کی اس سورہ انعام کی آیت نمبر 121 پڑھ رہی تھی وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اور آپ دنیا سے چلی گئی. So that kind of beautiful approach. So when I just keep myself in front of Sayyida Nafisa Salam Alaiha, تو میں حیران ہوتی ہوں کہ راضیہ تمہاری زندگی میں لکھا جائے گا. راضیہ نے فار ایگزامپل 50 سال زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلی گئی. تو یہ شروع کے 10-20 سال تو ضائع ہی ہو جاتے. اچھا جی، اس میں اگر ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے کہ 30 سال تو اس نے کچھ نہیں کیا تھا، تو یہ 30 سال کو بالکل ہی ہٹا دے تو ہم کتنا پچھتائیں گے، میں نے پورا کی پورا ضائع کیا. اور باقی 10-20 سال میں کیا پڑھا اس نے، اتنا سمجھا یہ جو بھی کنیکشن قرآن کے ساتھ کیا، بہت ہی کم، بہت ہی لٹل. سو اس لیے انشاءاللہ ہم ویکلی اگر 1 حدیث رکھ لیں تو ایئرلی کتنی 1 آیت رکھیں تو ایئرلی کتنی آیات ہو جائے گی؟ ویکلی 1 آیت 48. سو کتنا اچھا ہے، 48 آیات سے آپ کو کنیکشن ہوگا، یعنی سمجھ میں آیا ہوگا اور مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو آج جلدی سے میں ایک آیت بتاتی ہوں، ٹائم نہیں ہے، اٹس آلریڈی 8:30. سو بس جلدی سے بتا دوں کہ وہ کیا ہے. آپ سب کو پتا ہے لیکن میں صرف چاہ رہی ہوں لذت لے. ٹھیک ہے، انجوائے کریں. جب بھی کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ کا دل ٹوٹے، آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو، آپ اس آیت کی پناہ میں آ جائے. ایسی آیتیں آپ لوگ یاد رکھیں. موبائل کی طرح یاد رکھنا ہے، ذکر یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، اپنے دل میں بسا کے رکھنا ہے. وہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ہم سب نہیں کرتے. پتہ ہے ہمارا حسب کیا ہے؟ میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اپنی چھوٹی بیٹیوں کو بتا دوں کہ جو ریلائی کرتا اللہ کے اوپر، اللہ اس کے لیے مور دین انف، کافی 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 ہے. ہم لوگ کس پہ ریلائی کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ پہ. ہم ریلائی کرتے کبھی غیبت پہ. ہم ریلائی کر کے اچھا یہ مشکل ہے، میں کیسے حل کروں گی، تھوڑا سا جھوٹ بولوں گی، آگے پیچھے کروں گی، یا اللہ میں یہاں پھنس گئی، اس فلاں نے ایسا کیوں کیا، وہ کیا، اس کے بارے میں برائی کرتے ہوئے پھر کچھ ہوتا ہے کہ میں خود اپنا مسئلہ حل کروں گی. اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، کہتے نہیں میں خود حل کروں گی. سو there are many areas where we are totally denying this ayah practically in our زندگی. مثلا بابا جان ہمیشہ ایک مثال دیتے تھے کہ آپ ایز اے اسپیشلی اسلامک اسکالر جب آپ اسٹڈیز شروع کرتے ہو نا تو فائنینشلی بہت برے حالات ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، میں کیا کماؤں گا، اس ڈگری کا کیا فائدہ. لوگ کسی بھی اسلامک سائنسز کی طرف نہیں جاتے نا، یہ نہیں سوچ رہے. اس کا سب سے زیادہ کہ کیا پیسہ کیا ملے گا. میں یہاں سے پڑھ کے میں نے اگر PhD بھی کر لیا فار ایگزامپل تو بہت کم پیسہ ہے، میں یہ کروں گا تو زیادہ پیسہ ہے. لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. تو بابا کہتے تھے اگر کوئی کہے کہ کوئی بہت امیر مثلا بل گیٹس آپ سے کہے کہ آپ جاؤ اسلامک نالج لو، میں ہوں نا، میں پورا خرچہ میں دوں گا، پورا میں خیال رکھوں گا، تو آپ خوشی خوشی کہتے واہ بل گیٹ نے کہا ہے، وہ مجھے سپورٹ کرے گا، واہ لیٹس گو، کرو جو کرنا ہے کرو. بل گیٹ ہے نا، بل گیٹ ہے نا، بل گیٹ ہے نا. وہ بل گیٹ جو کبھی بھی غریب ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. پھر بھی آپ کہتے نہیں بل گیٹ ہے نا، بل گیٹ ہے نا، بل گیٹ ہے نا. اتنے ڈاؤٹس کے باوجود آپ اپنے آپ کو دلاسا دلاتے ہو نہیں بل گیٹ ہے، نہیں ڈرو، راضیہ جاؤ آگے پڑھو.
لیکن اچھے کاموں میں بڑھتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ کیسے کریں کوئی سپورٹ نہیں ہمارے ساتھ، کون دے گا کون کرے گا، کیونکہ ہم یقینی کرتے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تو اس مہربان رب پر پورا کے پورا بھروسہ کرنا. So next time I wanna hear from you the 3 examples of bharosa, rely, tawakkul in your day-to-day life. چھوٹی چھوٹی مثالیں دیں. بس آپ کے کہ میں پریشان تھی، میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ میں جھوٹ بولوں، تو میں میری بول میں پریشان تھی، میں نے سوچا کہ اچھا ایسا کیوں ہے، جیسے ڈراموں میں نہیں دکھاتے نیگیٹیوٹی، میں نے دیکھا اتنا سا عجیب سا دکھا رہے ہوتے، نیگیٹو مائنڈ ایک دم سے شیطان آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بہت بڑی پرابلم ہے، ٹرک سے چلو. یہ دیکھیں یہ توکل کے بالکل اگینسٹ ہے. سو I really want you to bring the ayat in your day-to-day life. چھوٹے آپ یونیفارم پہن رہے ہو، کلاس میں آ رہے ہو، ٹیچر نے کچھ کہہ دیا، روم میٹ نے کچھ کہہ دیا، اگر آپ میس میں ہو، کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کیا کرو گے، کیا آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کا ریئیکشن کیسا ہوگا، in that those areas. So مجھے مثالیں چاہیے میس سے ریلیٹڈ، واش روم سے ریلیٹڈ، بیڈ روم سے ریلیٹڈ، یونیفارم سے ریلیٹڈ، حجاب سے ریلیٹڈ. حجاب کو بھی میں نے دیکھا بعض کیا کہتے ہیں، ہاں بعض مائی میرے پاس آتی ہے ہماری بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، سو اب کیپ ٹیلنگ ہر کہ تھوڑا سا بن ٹھن کے جایا کرو، زیادہ اسٹرکٹ حجاب نہ کرو، پھر اچھے پروپوزل نہیں آئیں گے، لوگوں کو بہت اسٹرکٹ ریلیجیس لڑکیاں نہیں چاہیے، لوگ اچھا پروپوزل چاہیے، ریلائی آن فیشن یا ناٹ ریلائی آن اللہ. بھروسہ فیشن پہ ہے، بھروسہ دکھاوے پہ ہے، بھروسہ غیبت پہ ہے، بھروسہ جھوٹ پہ ہے، بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. دس از ڈے ٹو ڈے لائف میں، اوکے، کہ اچھا یہ کروں گی تو مجھے یہ ملے گا، وہ کروں گی تو مجھے وہ ملے گا، یہ مشکل ہے تو ایسا ہے کروں گی. سب جگہ بیچارہ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم خود ہی حل کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کا حل ایسا ہے، اس کا حل ایسا ہے. کہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ڈراموں سے. کہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ سیزن سے. کہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ کلچر سے. وہ کلچر جو قرآن کے خلاف، وہ ڈرامے جو جس میں قرآن کی بو بھی نہیں ہے. So we live our life without Quran and then we say قرآن میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، آپ میری شفاعت کیجیے گا قرآن کی. میں تمہاری شفاعت کروں؟ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے کہاں رکھا ہے؟ یہ نہیں کہاں رکھا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں. Where am I in your day to day life? So keep it as a حی قیوم with you inshallah. اور اس ذکر کو کرنا ہے I'm connecting with حی inshallah. پروردگار عالم آپ سب کو صحت، طول عمر، بابرکت جمعۃ المبارک کی طرح برکتوں والی انشاءاللہ زندگی عنایت فرمائے، اور ہمارے زندہ حی و حاضر امام عصر علیہ السلام کا اذن ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ، اور قرآن مجید سے ہمارا رابطہ دن بدن قریب سے بہتر انشاءاللہ پروردگار عالم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.